السلام علیکم دوستو، آپ کے اپنے ہی چینل گلف ایکسپرٹ میں آپ سبھی کو خوش آمدید اور سواگت کرتا ہوں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ایک بھائی نے مجھ سے پوچھا ہے کہ بھائی آپ کا بہت شکریہ، میں ایک بات جاننا چاہتا ہوں کہ کمپنی کیوں بند ہو جاتی ہے اور یہ کھلنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، مہربانی کر کے اس کے بارے میں ویڈیو میک کر دیں تو بہت مہربانی ہوگی، جزاک اللہ۔ دوستو، جواب دینے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، اور ساتھ میں لائک بھی کر دیں۔ اب ہم چلتے ہیں جواب کی طرف۔ دیکھیے شاہد الرحمان بھائی، قطر میں جتنے لوگ بھی کمپنی اوپن کرتے ہیں کچھ کمانے کے لیے اوپن کرتے ہیں، اس امید میں کہ اس کمپنی کے ذریعہ انکم آئیں گی، اور یہ بات سب کو معلوم ہونی چاہیے کہ یہاں کمپنی اوپن کرنا کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ اس میں بہت سارا پیسہ انویسٹ کرنا پڑتا ہے جو کہ کمپنی کی ایکٹیویٹیز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ایک ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ ایک چھوٹا موٹا بزنس کیسے سٹارٹ کر سکتے ہیں، کیا کیا کرنا چاہیے آپ کو۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ کمپنی کیوں بند ہو جاتی ہے۔ دیکھیے، کمپنی بند ہونے کا سب سے جو مین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ نقصان کا ہونا۔ مثال سے آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ اپنے ملک سے پیسہ لے کر آتے ہیں اور کمپنی بنا کر بزنس شروع کرتے ہیں، لیکن آپ کو کام نہیں مل رہا ہے یا تجربہ کی کمی ہے، کمپنی کو آپ ٹھیک سے ہینڈل نہیں کر پا رہے ہیں، اس میں موجود ورکر آپ سے خوش نہیں ہیں، انکم سے زیادہ آپ کا ایکسپینس ہے، یا اسی طرح کمپنی کا کوئی شخص پیسہ لے کر بھاگ جاتا ہے۔ دوستو، یہ بہت عام بات ہے۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کمپنی اوپن کر کے 2-4-10 ویزا بیچ کر قطر چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ اب یہ ساری پریشانی کفیل کے سر پر آ جاتی ہے، اور بڑی اور اہم وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کمپنی کی ایکٹیویٹیز ایسی ہو جو قطر حکومت کی پالیسی کے خلاف ہو۔ ایسی صورت میں بھی کمپنی کا لائسنس کینسل ہو سکتا ہے۔ پہلی مرتبہ میں وارننگ اور فائن آتا ہے، بار بار ایسا کرنے پر لائسنس کینسل ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی کمپنی بند ہو جائے تو اس کے ورکروں کو یا تو گھر بھیج دیا جاتا ہے یا بہت سارے ورکروں کو چینج بھیج دیا جاتا ہے۔ اگر آپ کوشش کریں، تھوڑی سی کوشش کریں تو آپ کو بھی چینج مل سکتا ہے، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کے پاس میں کمپنی کا سارا ڈاکومنٹ ہونا چاہیے، جیسے کمپیوٹر کاپی، سی آر کاپی، لائسنس کاپی۔ اگر آپ کے پاس میں جو سی آر یا رخصت جو کینسل کرتے ہیں اگر اس کا کوئی پروف ہے تو اس صورت میں آپ کا کام جو ہے بہت آسان ہو جائے گا۔ انہوں نے دوسرا سوال کیا تھا کہ پھر کھلنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیے، اگر کمپنی بند ہو گئی تو اس کا لائسنس بھی کینسل ہو جائے گا۔ اب اس کو دوبارہ اوپن کرنے کے لیے پھر سے سی آر بنانا پڑے گا، لائسنس بنانا پڑے گا، پھر اوپن ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کمپنی جس کا کمپیوٹر کارڈ کا ڈیٹ ایکسپائر ہو گیا ہے تو اس کو عارضی طور پر 1 دن یا 1 ہفتہ کے لیے اوپن کر سکتے ہیں، اس کے لیے کسی ٹائپنگ سینٹر میں کفیل کی طرف سے ایک ریکویسٹ لیٹر بنانا پڑتا ہے۔ 1 دن کا 200 ریال آئے گا، آپ اس دن جتنا چاہیں کام کر سکتے ہیں، کروا سکتے ہیں۔ دوستو، وقت نہیں ملنے کی وجہ سے آج اتنا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ بھی اس طرح کی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آتے رہیں گے، بس آپ اس چینل کے ساتھ بنے رہیے، دوستوں کو انوائٹ کریے، گلف ایکسپرٹ کو دیکھتے رہیے اور سیکھتے رہیے، اپنا پیار بنائے رکھیے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگے اور معلومات میں اضافہ ہوا تو ایک لائک تو ضرور بنتا ہے، آخر اتنی محنت کر کے ویڈیو بناتا ہوں، اور سبسکرائب بھی ضرور کر لیں، یہ بالکل فری ہے۔ اگر ہو سکے تو 2-4 سیکنڈ محنت کر کے اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، آپ کا کچھ خسارہ نہیں ہوگا، لیکن دوسرے لوگوں کی معلومات میں اضافہ ضرور ہوگا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنے اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیں اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی ہر جائز خواہشات کو پوری کرے اور مشکلات کو آسان کرے، آمین۔